یورپی دارالحکومت برسلز میں یورپی پارلیمنٹ کے سامنے پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی جانب سے ایک پرامن احتجاجی مظاہرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مظاہرے کا مقصد افواج پاکستان سے یکجہتی کا اظہار کرنا اور بھارت کی خالیہ جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنا تھا۔ مظاہرے میں مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے پاکستانیوں کشمیریوں نے بھرپور شرکت کی اور پاکستان زندہ باد اور افواج پاکستان پائندہ باد جیسے نعرے لگا کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین EU پاک فرینڈشپ فیڈریشن یورپ چودھری پرویز اقبال لوسر اور کمیونٹی رہنما مہر صفدر علی نے کہا ہے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے جو ہمیشہ امن کا حامی رہا ہے، مگر ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ انہوں نے جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی افواج کی جانب سے دشمن کو مؤثر جواب دینے اور حالیہ کامیاب آپریشن پر انہیں خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ 25 کروڑ پاکستانی اپنی افواج کی شانہ بشانہ ہیں اور ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ اس مظاہرے کی نمایاں خصوصیت یہ تھی کہ ٹرکش الجزائر، ترکی، تیونس اور دیگر اسلامی ممالک کے نوجوانوں نے بھرپور انداز میں پاکستان اور افواج پاکستان سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کیا اور پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا کر اپنے جذبات کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ مقررین نے عالمی برادری خصوصاً یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لیا جائے اور جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مؤثر کردار ادا کیا جائے۔ مظاہرے کا اختتام وطن عزیز کی سلامتی اور ترقی خوشحالی کے لیے خصوصی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ 2 گھنٹے میں انڈیا کے اندر گھس کے مارا، گھس کے اگر گھس کے مارا ہے تو پاکستان زندہ باد سے کہو نا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، سارے پاکستان زندہ باد۔ اور کل یہاں پر بٹھو کا میرا آگے آ جائے۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا ابھی ہمارا اگلا ہدف جو ہے وہ کشمیر لینا ہے، اور انشاءاللہ یہ میں وعدہ کرتا ہوں یہ سید بھی ہے، یہ سردار بھی ہے، اس کا نانا رسول ہے، اس کا دادا علی ہے اور یہ حسینی ہے۔ انشاءاللہ یہ کشمیر بھی لے کے دے گا۔ وعدہ کرتا ہوں ابھی ہمیں وہ لوگ آج ان کو بھی ہمیں کلیئر میسج دینا چاہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں اگر کوئی ریلی یا جشن رکھا ہے تو وہاں پر ایک نعرہ ہوگا پاکستان کا، پاکستان کا نعرہ ہوگا، لیکن پاکستان کے معصوم کا بھی نعرہ ہوگا، فوج پاکستان کا بھی ہوگا، بحریہ کا بھی ہوگا، فضائیہ کا بھی ہوگا۔ اور یہ جو بات کہتے ہیں پاکستان مائنارٹی کو نہیں مانتے، یہ کامران مسیح جو ہے، مودی تیرے اندر گھس کے اس نے تو فلموں میں ڈائلاگ کرتا ہے، گھس کے مارا ہے اور ایسے مارا ہے۔ یہ یا رسول اللہ کی خواب کا ملک، یہ یا رسول اللہ کی فوج کا سپہ سالار۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں یہ جو عاصم منیر ہے یہ عالم اسلام کی فوج کا سپہ سالار ہے۔ آج جہاں پر جیسے مراکی بچوں نے، بیلجیم کے بچوں نے، ترکی نے انہوں نے یہ تقریر کی، وہی پراؤڈ پاکستانی فوج، یہ عالم اسلام کی فوج ہے۔ اور ہمارا ایک کیٹیگوریکلی ایک میسج ہے مودی کو اور مودی کی نجائز اولاد کو، پاکستان تا قیامت زندہ باد ہے، فوج پاکستان تا قیامت زندہ باد ہے۔ جو ہمیں یہ کہے کہ ہم نے عاصم منیر کا نعرہ نہیں مارنا، خدا کی قسم اپنا باپ بھی بدل لے، اپنا ملک بھی بدل لے اور اس پار چلا جائے، کیونکہ میرا سپہ سالار عاصم منیر ہے، آج کا سپہ سالار عاصم منیر ہے۔ اور ایک بات ہم بتانا چاہتے ہیں، پاکستانی قوم اسپیشلی اوورسیز پاکستانی 1.25 کروڑ جو ہے، سید عاصم منیر آپ کے یہ بغیر فوج بغیر وردی کے سپاہی ہیں، یہ یہاں مارچ پہ کھڑے ہیں، ہمارے یہ پیچھے دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے، اس کو بھی ہم نے بتا دیا۔ بلکہ ابھی فخر ہوتا ہے جب گورے کہتے ہیں پاکستان ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے لیکن اس کی فوج سپر فوج ہے، سپر فوج ہے، اور یہ سپر فوج ابھی عالم اسلام کی سپر فوج ہے۔ دنیا کے 50 ملکوں میں آپ کی فوج امن کے طور پہ کام کر رہی ہے۔ یہ لوگوں کو بتائیں جو گھس پٹیے ہمارے اندر رہ کر یہ کہتے ہیں پاکستان کے خلاف یا فوج پاکستان کے خلاف ہے، ان کو ہمارا فرید بھائی کلیئر میسج ہے، یہ جو وردی والے ہیں یہ پاکستان کے محافظ ہیں، یہ جو شہید ہیں کشمیر کی بدلے گا تقدیر، عاصم منیر، عاصم منیر، کشمیر کی بدلے گا تقدیر، عاصم منیر، عاصم منیر، کشمیر کی بدلے گا تقدیر، عاصم منیر، عاصم منیر، پاک فوج کی تقدیر، عاصم منیر، عاصم منیر۔
اور میجر گورو واریہ جو یہ اکثر کہتا تھا ہم پاکستان کا آرمی چیف پکڑ لیا ہے، ہم سوچو بھی پاکستان کو، گورو واریہ یہ سپاہ سالار ابھی تیری سنا ہے ماں کی خواب میں آتا ہے، تیری ماں کی ہے، تیری ماں انڈیا جو ہے اس کی خواب میں سپاہ سالار آتا ہے اور بچوں کو سلاتے ہیں، وہ سید آ گیا، وہ کربلا والا آ گیا، وہ نجف والا آ گیا، وہ خندق والا آ گیا، وہ بدر والا آ گیا، وہ کون ہے؟ وہ آصم علی ہے، وہ زندہ باد زندہ باد۔ اور ایک آخری میرا میجر گورو واریہ تجھے ایک میسج ہے، روک سکو تو روک لو تبدیل روک سکو تو روک لو تبدیل ہے۔ ہم کل بھی اپنی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی اپنی فوج کے ساتھ ہیں۔ آج یہاں پر حاجی بشیر صاحب، یہ میں ایسے لوگوں کو فخر کرتا ہوں جنہوں نے ابھی جو انڈین ایمبیسی کے بعد ہم نے سیسا تلائی دوار کی طرح کھڑے تھے، حاجی صاحب نے میں اسپین میں تھا، مجھے فون کیا کہ یہ بتاؤ دشمن کا گھر کہاں ہے؟ یہ ہے ہمارے بزرگوں بھائیوں کا غلبہ، اور ہم ان کو گھس کے ماریں گے۔ بھی آجا تو صحیح ٹائم پہ آ گیا ہے، یہ چودھری اسمبلی آ گیا ہے، صاحب ٹائم پر آ گیا۔ ابھی ہمیں آخر میں نعرہ لگانا ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، خواجہ پاکستان زندہ باد۔ ابھی مرد آباد آپ نے 2 بار کہنا ہے، انڈیا مرد آباد، انڈیا مرد آباد، مودی مرد آباد، مودی مرد آباد، مودی مرد آباد۔ قبلہ دعا کرو۔ اور یہ سب لوگوں کا شکریہ، آج یہاں پر جو لوگ آئے ہیں یہ ہر مکتبہ فکر ہر پارٹی سے ہیں، بلکہ اسپیشلی ندیم باٹا جلال پور جٹا یہ پی ٹی آئی کا ٹیگر ہے، پی ٹی آئی میں یہ رہے لیکن اس کا نعرہ ہے سب سے پہلے پاکستان۔ اور یہاں لوگوں کا یہ فرید بھائی ہے، ابھی یہاں پر میرا کونسلر نوجوان میرا کونسلر علی ڈاکٹر کہیں نظر آ رہا تھا مجھے، ابھی ایک اور ہم نے کونسلر کو بلایا تو وہ کہتا ہے، وہ کونسلر کہتا ہے کہ میرا قد بہت بڑا ہو گیا ہے۔ اور بس تیرا قد نہ پاکستان سے بڑا تھا، نہ بڑا ہے، نہ کبھی بڑا ہوگا، سب سے اوپر یہ سب حلالی پرچم ہے۔ یہاں پر جو ہے دوسرے ملکوں کی نیشنلٹیوں نے آ کر دار یکجہتی کیا، اگر تو آج جو بھی ہو ان پاکستانیوں کے ووٹوں سے ہو، اور ووٹوں کے ساتھ رہنے کے لیے ان میں آ کر انڈیا کو للکارو۔ پاکستان زندہ باد، خواجہ پاکستان زندہ باد۔ اللہم صل علی سیدنا